اب سورۃ الفاتحہ کے کچھ پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہر چیز آرگنائزڈ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی آرگنائزیشن دیکھتے ہیں قرآن کی۔ آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا الرحمن الرحیم، اور میں نے بتایا تھا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ حال کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون ہے؟ رب ہے۔ رب کے اندر 5 اوصاف تھے۔ الرحمن قریب ہے پہلی آیت کے رب سے۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں الرحیم ہے، اور الرحیم کے نیچے تیسری آیت میں ہے مالکی۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور مالک کا تعلق تھا آخرت کے دن سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو نہیں بتائے گا کہ بندے تو نے جھوٹ بولا ہے، تیری زبان کے اوپر ابھی شعلہ آنے والا ہے، یا تم نے چوری کر لی ہے، تمہارے بازو ابھی کٹ جائیں گے۔ الرحیم اور مالک اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ہے، رب اور الرحمن اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے ہے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ کے آغاز میں بات ہو رہی تھی فرد کی۔ فرد کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد جب ہم اختتام پہ دیکھیں تو معاشرے پہ بات آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی کہ پہلے بات ہو رہی تھی فرد کی، اور لاسٹ پہ آ کے بات ہوئی معاشرے کی۔ پھر یہ کہ اگر ہم دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ مکمل طور پہ آیات 3 ہیں، لیکن یہ جملہ ایک ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور اسم میں کیا خاصیت ہوتی ہے کہ یہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، گویا اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، بادشاہت، ربوبیت، رحمانیت تھی، ہے اور رہے گی۔ لیکن جب نیچے آ جائیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بظاہر لگتا ہے کہ یہ 3 آیات ہیں، لیکن یہ آیات 3 ہیں، جملہ ایک ہے، اور یہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے۔ اور فعل کس چیز کا محتاج ہوتا ہے؟ زمانے کا۔ گویا جو میری ہدایت ہے، جو آپ کی ہدایت ہے، ممکن ہے وہ آج کم ہو، پرسوں زیادہ ہو، کل تھوڑی اور کم ہو جائے۔ اللہ کی ذات تھی ہے اور رہے گی۔ میری ہدایت، آپ کی ہدایت، ہم انسانوں کی ہدایت میں کمی بیشی آ سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہم انسان ختم ہو جانے والے ہیں۔ گویا سورۃ فاتحہ کو آپ یوں لے لیں کہ جس طرح سے ایک ترازو ہے، اور ترازو کی ایک سائڈ پہ رکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ 3 حصے جس کو سمجھ آ جائیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ ایاک نعبدو، یہاں پہ ہے ایاک نعبدو۔ اب اس سائڈ پہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ ہے اللہ کی مدد، یہ ہے اللہ سے سب سے بڑی استعانت جو میں نے طلب کی ہے، جو آپ نے طلب کی ہے، یعنی یہ ہے ایاک نستعین۔ گویا وہ جگہ جہاں سے ہم ترازو کو پکڑتے ہیں وہ آپ کی ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہے۔ ایک طرف سورۃ الفاتحہ میں الحمد سے الدین تک ایک فقرہ ہے، دوسری جانب اہدنا سے الضالین تک دوسرا فقرہ ہے۔ کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو بیلنس کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن کو ہی بہت اچھے سے سمجھنے اور سمجھ کے اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو واقعتاً ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اور ہمارے دلوں کی رونقوں کو اس قرآن سے وابستہ کر دے،
اور ہمیں توفیق دے کہ فقط ایک صورت نہیں بلکہ ہم قرآن کی ہر صورت کو سمجھ کے پڑھیں۔ کسی بھی انسان کی جس کی آپ کو سمجھ لگتی ہے آپ تفسیر کرنا شروع کر دیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں کہ اس کے لیے آپ کو کوئی ملے گا تبھی آپ سمجھیں گے۔ یہ بقیہ مذاہب میں ہوتا ہے۔ دین اسلام میں آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، بعض احکامات ایسے ہیں جن میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس میں آپ کو کسی کی ضرورت پڑے گی، آپ تفاسیر دیکھیں، آپ اسکالر سے رابطہ کریں، آپ کہیں نہ کہیں سے سیکھ لیں۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں سمپل ہیں۔ آپ قرآن کو روزانہ پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، ہر صفحے کے اندر قیامت کا ذکر ہے، ہر صفحے کے اندر ہماری موت کا تذکرہ ہے۔ آپ روزانہ اگر صرف موت ہی کو یاد کر لیں تو ہماری زندگی سرے سے ہی بدل جائے۔ ہم جس طرح سے اٹھتے بیٹھتے اور ہر وقت ہنستے ہیں، کہے لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی یہ سب غلط ہے، لیکن ہم جس طرح سے زندگی کو جی رہے ہیں، ہم بے فکر ہو کر بازاروں میں نکل جاتے ہیں، ہماری نمازیں قضا ہوں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ ہم راتوں کو تھکے ہوں تو ہم سو جاتے ہیں، ہماری عشاء چھوٹ جائے ہمیں فکر نہیں ہوتی، پھر ہم اٹھتے ہیں تھکے ہارے بہت دیر سے، فجر چھوٹ جائے ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ایک انسان اگر قرآن کو ترجمے ہی کے ساتھ یا انتہائی کم تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو ایٹ لیسٹ روزانہ اس کو موت تو یاد آئے گی، روزانہ اس کے وقت میں تو برکت پڑے گی، روزانہ اس کی عمر میں، اس کے علم میں تو برکت پڑے گی۔ اور اگر آپ کی زندگی روزانہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے نہ بدلے تو پھر جیسا آپ میرے ساتھ کرنا چاہیں میں پیش خدمت ہوں، لیکن قرآن واقعتاً انسان کو بدل دیتا ہے۔ یہ جو اس صورت کی میری سب سے فیوریٹ آیت ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ فیوریٹ اسی لیے ہے کہ اس آیت کے اندر یہ مفہوم ہے کہ ہدایت والوں میں اور وہ لوگ جن کو ابھی ہدایت نہیں ملی، یہ فرق ہوتا ہے کہ جو انسان اوپر جا رہا ہے نا، المستقیم، سیدھا جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اس کا ویو بدل جاتا ہے۔ اب لوگ بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ کیا ہے، چلو یہ شارٹ دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، آج رات لیٹ نائٹ تک سانگ سنیں گے، اور ایک انسان جو ہدایت کی راہ پہ چل رہا ہے نا، اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر رات سب نے مووی دیکھنی ہے اور میرے گھر میں با آواز بلند مووی دیکھی جانی ہے تو میں نے عشاء کہاں پڑھنی ہے؟ اگر میں چھت پہ جاؤں تو رات کا اندھیرا ہے، اور وہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہے، میں اکیلا محسوس نہیں کروں گا تو نہیں، خیر لوگ لڑکے تو مساجد میں بھی جا سکتے ہیں، لڑکیاں میں اکیلا محسوس نہیں کروں گی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یعنی اگر آپ راہ ہدایت پہ چل رہے ہیں تو آپ کی سوچ، آپ کی فکر بدل جاتی ہے۔ کہیں جانے سے پہلے آپ کے اہل خانہ کو یہ فکر ہے کہ میں نے یہ جوڑا 4 مرتبہ پہنا، اب میں 5ویں بار پہن رہی ہوں، اور آپ کو یہ فکر لاحق ہے کہ میں نے جس گھر میں جانا ہے اس گھر کے تو 2 ہی کمرے ہیں، اگر دونوں مہمانوں سے بھرے ہیں تو میں نے نماز کہاں ادا کرنی ہے؟ یا آپ کو یہ فکر ہے کہ فلاں انسان تو اس چیز کا قائل ہے، میں نے اس انسان کے سامنے اپنے دین کو کیسے پریکٹس کرنا ہے، اور میں نے نرمی سے اس انسان کو کیسے سوال کرنے پر سمجھانا ہے کہ دین میں صحیح چیز یہ ہے، جو آپ فالو کر رہی ہیں وہ نہیں ہے۔ اس دین کی سب سے زیادہ خوبصورت بات مجھے یہی لگتی ہے کہ جب ایک انسان دین پہ چلنے لگ جاتا ہے تو اس کی فکر بدل جاتی ہے۔ سوچ بدلنا علیحدہ چیز ہے، لیکن جب میں کہہ رہی ہوں کہ فکر بدل جاتی ہے تو میرا یقین کریں کہ واقعتاً وہ چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں ان میں، اور وہ چیزیں جو کسی کو پریشان کر رہی ہیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جانب کسی کو فکر لاحق ہے کہ میرا مسکارا یا میرا آئی لائنر ٹھیک نہیں ہے اور اس کی ایک نوک باریک ہے تو دوسری زیادہ موٹی ہے، اور دوسری جانب آپ کو فکر ہے کہ میرا یہاں سے ایک بال نظر آ رہا ہے اور میرے سامنے نامحرم ویٹر گزر رہا ہے اور کہیں وہ میرا بال نہ دیکھ لے۔ دین بہت سخت نہیں ہے، لیکن جب ایک انسان اللہ سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ دنیا میں کسی سے محبت کریں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس انسان کی پسند کی ایک ایک چیز کریں، کیا آپ نہیں کرتے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک ایکسٹریمسٹ ہو رہی ہوں اور میں زیادہ ہی ڈیپتھ میں جا رہی ہوں اور میں زیادہ ہی سختی والا دین بتا رہی ہوں، تو یہ سختی نہیں ہے۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ ایک انسان جس سے آپ کو محبت ہو، اس سے ملنے
جس دن آپ نے اس سے ملنا ہے اس سے ایک دن قبل آپ کی راتوں کی نیند اڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے پھر آپ کو یہ فکر بھی تو ہونی چاہیے کہ جیسا اللہ نے کہا ہے میں ویسا ہی رہوں گی۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز میں مجھے سر سے پاؤں تک خود کو ڈھکنا ہے اور صرف میرے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں نظر آ سکتے ہیں، تو پھر مجھے فکر کرنی ہے کہ جب میں نے اپنے نئے کپڑے بنوانے ہیں تو مجھے اپنے بازوؤں کے اندر یا اپنی شلوار میں نیچے کوئی ایسا ڈیزائن نہیں بنوانا کہ جس سے میرے ٹخنے نمایاں ہوں، میری ٹانگیں نمایاں ہوں یا میرے بازوؤں میں سے کوئی بھی حصہ نمایاں ہو۔ یہ فکر ہے جو دین پہ چلنے والوں کی ہوتی ہے۔ یہ فکر ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ فکر ہے جو آپ کو شادیوں پہ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ریشمی کپڑوں کے نیچے کون سلپس کے پورے پورے بازو بنواتا ہے، لیکن آپ کی جنگ یہ چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں مما مجھے تو پوری سلیوز چاہیے، میں نے تو ایسے نہیں جانا، مجھے تو یہ لباس نہیں چاہیے۔ تو ایک بار دین پہ چل کے دیکھ لیں، ایک بار اہدنا الصراط المستقیم کو مانگ کے دیکھ لیں۔ تھوڑی سی تکالیف اٹھانی پڑیں گی، لیکن ان تکالیف کے بعد اللہ کے قرب کا اور اللہ کے ہر لمحے آپ کے ساتھ ہونے کا جو مزہ ہے، اگر آپ کو وہ مزہ نہ آیا تو پیسے واپس مل جائیں گے۔ لہٰذا وہ پیسے جو کسی نے مجھے ادا بھی نہیں کیے، بہرحال جسٹ کڈنگ، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہر انسان، ہر لڑکی بالخصوص ایک بار دین پہ چل کے دین کا مزہ چکھے۔ شروع میں تکالیف آئیں گی، شروع میں مذاق اڑایا جائے گا، بٹ دیٹس اوکے، سب سہیں گے، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو صحابہ نے سہا وہ ایسا کچھ ہے جو ہم کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے وہ کن تکالیف سے گزرے، انہوں نے دین ہم تک کیسے پہنچایا۔ آج ہمارے لیے دین پہ چلنا ان کی نسبت بہت آسان ہے۔ ہم بہت بآسانی کہہ دیتے ہیں کاش میں دورے پیمبر میں اٹھایا جاتا، لیکن اگر واقعتاً آپ اس دور میں ہوتے تو وہ زندگی جو آپ آج گزار رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کی لاکھ بار ناشکری کر رہے ہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، کیونکہ آپ سارا دن انسٹا اسکرول کرتے ہیں، ٹک ٹاک اسکرول کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں فلاں کا گھر ایسا ہے، فلاں کی گاڑی ایسی ہے، فلاں کے جوڑے ایسے ہیں، اس کے پاس اتنے بیگس ہیں، اس کے پاس اتنے شوز ہیں، اس کی جو تعلیم کا معیار ہے، ڈگریز ہیں، وہ یہ ہیں، تو آپ کو لگنے لگ گیا ہے کہ آپ کے پاس کم ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ اس دور میں جائیں اور آپ لا الہ الا اللہ کے بعد آنے والی آزمائشوں کو سہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ لہٰذا اگر آپ بورن مسلم ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے شکر ادا کریں، لیکن اس دین کو خود سمجھیں، جانیں اور اس پر عمل کریں۔ روزانہ کی ایک آیت سمجھ لیں، ایک حدیث سمجھ لیں، مگر بورن مسلم ہیں تو آپ اپنے آپ کو اب ایک نیا مسلمان کریں۔ آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں ایک ریورٹ ہوں۔ بھلے ہی آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اندر ہزاروں چیزیں ایسی ہوں گی جو دین میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں۔ لیکن جب آپ خود اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ میں ایک ریورٹ ہوں، میں خود کہتی ہوں میں ایک ریورٹ ہوں، حالانکہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں ریورٹ ہوں۔ اور یہ کہ پہلے جو دین تھا ریورٹ میں، پہلے جیسے ایک انسان کرسچینٹی سے اسلام کی طرف آیا تو میں اسلام کی طرف آئی ہوں اپنے پیرنٹل دین سے، تو لہٰذا میں بورن مسلم نہیں ہوں، میں بائی چوائس ایک مسلمان ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر انسان بائی چوائس ایک مسلمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس گفتار کا نہیں بلکہ کردار کا بھی غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔